اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاکستانیوں، 8 کو میں نے اپنے ویلاگ میں رات 1 بجے پوری قوم کو مبارکباد دی تھی کہ قوم جیت گئی، اسٹیبلشمنٹ ہار گئی۔ ساری سیاسی جماعتیں، چاروں آئی جی اور چاروں صوبوں کے نگران وزیر اعلیٰ یہ سارے ہار گئے۔ یہ ہار کس طریقے سے لوگوں کو پولیس کے ذریعے مارتے رہے، اٹھاتے رہے، چار دیواری کا تقدس پامال کرتے رہے، سب کو چھین لینے کے بعد پھر بھی ناکام ہو گئے۔ مجھے یاد ہے کہ 8 فروری کو رات 1 بجے میرے دوستوں کے ساتھ رابطہ تھا کہ پی ٹی آئی کی آزاد کینڈیڈیٹ کی 145 سیٹ کنفرم تھیں۔ اب جب رزلٹ تیار ہوتا ہے کسی پولنگ سٹیشن پر تو سارے بیٹھے ہوتے ہیں، سارے ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں، عملہ بیٹھا ہوتا ہے، گنتی ہوتی ہے، سب کے علیحدہ علیحدہ پوسٹل بیلٹ پیپر شمار کیے جاتے ہیں، کاؤنٹ کیے جاتے ہیں، مسترد علیحدہ کیے جاتے ہیں، ریجیکٹ علیحدہ ہوتے ہیں، وہ مخصوص اپنے اپنے لفافوں میں بند کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر سب کے سامنے رزلٹ تیار کیا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے 45 کا فارم، وہ بھر دیا جاتا ہے اور سب کے وہاں پر دستخط موجود ہوتے ہیں۔ اصل میں وہ رزلٹ ہے، باقی 46 47 وہ تو کاؤنٹنگ ہے نا، وہ تو کاؤنٹنگ کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک پولنگ سٹیشن کا رزلٹ آتا ہے تو اگر 100 پولنگ سٹیشن کا رزلٹ آتا ہے تو 100 رزلٹ تو لوگوں کو مل جاتا ہے۔ وہ کاؤنٹنگ کرتے ہیں کہ کہیں غلطی تو نہیں ہوئی، کاؤنٹنگ ہم صحیح کر رہے ہیں، تو پھر اس کاؤنٹنگ کے بعد جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہوتے ہیں ان کو رزلٹ دیا جاتا ہے۔ تو اس حساب سے پی ٹی آئی 145 کی سیٹ پر پکا 1 بجے تک، جو ابھی تک رزلٹ تیار نہیں ہوئے تھے وہ علیحدہ ہیں۔ دیکھیں نا، ایم کیو ایم کون ہے؟ ٹوٹل اسٹیبلشمنٹ کی ٹیم ہے۔ کاف لیگ والے کون ہیں؟ ٹوٹل اسٹیبلشمنٹ کے پائے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ نون والے کون ہیں اور کس طریقے سے دوبارہ وہ داخل ہوئے ہیں پاکستان کے اندر اور سارے کیس ختم ہو گئے، کس طریقے سے ان کو لایا گیا۔ یہ ساری صورتحال کے بعد بھی پی ٹی آئی کے لوگ بھاڑے 2 لاکھ ووٹ لے گئے ہیں، لوگوں نے بھرپور۔ آج مختصر بات کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جان گئی ہے۔ اگر اب دوبارہ انتشار پیدا ہوتا ہے، افراتفری پیدا ہوتی ہے، یکجہتی نہیں ہوتی تو اس انتشار میں پاکستان کا چلنا مشکل ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو سب سے زیادہ سیٹ لینے والی جماعت ہوگی اس کو حکومت بنانے کے لیے دعوت دی جائے گی اور صدر پاکستان اس کو دعوت دیں گے۔ تو اس وقت جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کے آزاد کینڈیڈیٹ سب سے زیادہ ہیں، تو میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ صدر پاکستان پی ٹی آئی کو حکومت، وفاقی حکومت بنانے کی دعوت دے رہی ہے۔ یہ آپ سن لیں گے، اس کو دعوت ملے گی۔ پھر آگے چلتے ہیں، جب اس کو دعوت دی جائے گی تو پاکستان پیپل پارٹی اور ہو سکتا ہے ایم کیو ایم یہ ان کو وزارت عظمیٰ کا ووٹ دیں گے، پارلیمانی لیڈر کا ووٹ وہ دیں گے۔ الائنس بھی نہیں ہوگا لیکن وہ لوگ ان کو ووٹ دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف وفاق میں حکومت بنا رہی ہے، کے پی کے میں حکومت بنا رہی ہے، اور پاکستان پیپل پارٹی سندھ میں حکومت بنا رہی ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ ابھی فیصلہ وہ کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں کس کی حکومت ہو۔ اور اسی طریقے سے ایک اور بات بھی سن لو، ہو سکتا ہے کہ پنجاب کے اندر پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت ہو، سوچ لیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ بلاول وزیر اعظم پاکستان بن جائے اور پی ٹی آئی دوبارہ پنجاب کی حکومت بنا لے. لیکن جو میں نے پہلے الفاظ بیان کیے ہیں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ ان کو پتہ چل چکا ہے کہ حافظ منیر کو ساری کور کمانڈر بتا چکے ہیں کہ اگر پاکستان میں مزید کچھ عرصہ انتشار میں گزرتا ہے تو پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. لوگ بھوک اور افلاس سے روڈوں پر آ جائیں گے. پاکستان کے 10 کروڑ غریب ترین غربت سے نیچے جو لوگ چلے گئے ہیں وہ اسلام آباد کی طرف رخ کریں گے اور پاکستان میں بھوکے لوگوں کا انقلاب آ جائے گا، غریب لوگوں کا انقلاب آ جائے گا، کسانوں مزدوروں کا انقلاب آ جائے گا. پھر کچھ نہیں بچے گا. جو پاکستان کے ادارے ہیں وہ بھی کمزور ہو جائیں گے. اسٹیبلشمنٹ کو یہ بھی پتہ ہے کہ پاک فوج کے اندر 8 لاکھ جو لوگ چھوٹے ملازمین ہیں، عام سولجر ہیں، سپاہی ہیں، وہ بھی روٹی کھاتے ہیں. ان کے ماں باپ بھی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، اور ان کی تنخواہیں اور جس طریقے سے مہنگائی ہے، غربت افلاس ہے، وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہیں. ہم گریٹ 1 کی اور اعلیٰ مخلوق کی بات نہیں کرتے. ان کے بہت زیادہ وسائل ہیں اور بہت زیادہ مرات ہیں اور بہت زیادہ تنخواہیں ہیں. اس لیے اسٹیبلشمنٹ نے اب سوچ لیا ہے کہ پاکستان مزید انتشار میں، افراتفری میں نہیں رہنے دیا جائے گا. یہ ان کا فیصلہ ہے. یہ میری بات نوٹ کر لیں کہ پی ٹی آئی وفاق میں حکومت بنا رہی ہے اور پنجاب کے اندر پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت آ رہی ہے. نون والے منہ دیکھتے رہ جائیں گے. یہ بہت جلد باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. اور اسی طریقے سے جو 2 نمبر طریقے سے پاکستان مسلم لیگ نون کو ان کو غلط طریقے سے جتایا گیا ہے، جبکہ فارم 45 میں وہ ہارے ہوئے ہیں اور 46 اور 47 کے اندر ان کو غلط طریقے سے جتایا گیا ہے. وہ 2 نمبر ہیں، وہ عدالتوں سے فارغ ہو جائیں گے. یہ پکی بات ہے کہ نواز شریف فارغ ہو رہا ہے، اس کے بعد کوئی ایم این اے کی سیٹ نہیں ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف بھی 1 سیٹ اس کے پاس ہو اور باقی سیٹوں سے وہ بھی فارغ ہو جائے. تو یہ صورتحال ہے اور یہ بات نوٹ کر لو. آخری بات میں کہتا ہوں، نوٹ کر لو. انشاءاللہ تعالی 3 دن کے بعد آپ سے ہم ملاقات کریں گے اسی ویلاگ میں اور پھر نئی تازی باتیں آپ کو بتائیں گے. پاکستان زندہ باد.